میں نے لات مار کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اول خان مخلص سے راست گو اور سلحجو آدمی ضرور تھا، مگر اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ ہم سے پہلے فلیٹ پہنچ کر اپنی پوزیشن مشکوک بنا لیتا۔ ہم چاروں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ویرا کی بنائی ہوئی گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اول خان آ پہنچا۔ وہ ایسے پرتپاک اور بے ساختہ انداز میں ہم سے ملا جیسے وہ ہماری آمد کے پروگرام سے واقعی بے خبر رہا ہو۔ ویرا کو اس نے محض علیگ سلیگ کر کے ہی بخش دیا، لیکن مجھ سے اس کی کسر پوری کر لی۔ بغلگیر ہو کر میرے رخسار اور پیشانی کے یوں بوسے لیے کہ میں شرمسار ہو کر رہ گیا۔ تم نے کمال کر دیا، تم واقعی ذہین اور ناقابل شکست انسان ہو، مار کھا کر بھرپور بدلہ لینے کے فن سے واقف ہو۔ وہ مجھے لپٹائے ہوئے پرجوش لہجے میں کہہ جا رہا تھا۔ مجھے پل پل کی خبریں مل رہی تھیں، تم نے ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ان سے حساب کتاب کیا ہے۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ ضرور ہوا ہوگا، مگر یہ قصور ایسا تو نہیں ہے کہ تم میری ہڈی پسلی ایک کر دو۔ اب چھوڑ بھی دو تاکہ میں چند پورے اور گہرے سانس لے کر اپنے اوسان بحال کر سکوں۔ اب وہ تمہارے نام سے کانپنے لگیں گے۔ اول خان نے ہنستے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ تمہاری باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن یہ جوما چاٹی کی کیا تک تھی؟ میں نے ہتھیلی سے اپنی پیشانی اور رخساروں کو رگڑتے ہوئے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ اسے بھائیوں والی پٹھانی مبارکباد سمجھ لو۔ دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں گود میں اٹھا کر ناچنا شروع کر دوں۔ اول خان کے ایک ایک لفظ سے اس کی دلی مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ کارنامے میں نے انجام نہیں دیے، ان میں ویرا بھی میرے ساتھ شامل تھی۔ ایسی تھوڑی سی مبارکباد اسے بھی دے دیتے۔ میں نے کہا، اسے کیوں بھول بیٹھے؟ ہاں دیکھو، وہ بیچاری حسرت سے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان شاہ بول پڑا۔ میرے منہ نہ لگنا۔ ویرا اس پر برس پڑی۔ میں تمہاری طرح گئی گزری نہیں ہوں کہ دوسروں کی ستائش کے لیے تڑپتی پھروں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دماغی طور پر تمہاری صحت ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہے۔ بس۔ اول خان نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے دونوں کو خاموش کر دیا۔ حیرت ہے کہ اتنے دنوں تک ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی تمہارے دلوں کی کدورت کم نہیں ہوئی۔ ہمیں صرف وہی باتیں معلوم ہیں جو ڈینی نے فون پر بتائی یا امریکہ کے اخباروں نے چھاپ دی۔ ہمیں ان دونوں سے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ بے مقصد لڑائی جھگڑے میں وقت برباد مت کرو۔ وہ لمبی کہانیاں ہیں، چلتی رہیں گی۔ یہ بتاؤ کہ یہاں کا کیا حال چال ہے؟ میں نے صوفے پر پہلو بدل کر بے تکلفی سے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ بدری ناتھ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سلطان شاہ نے ٹانگ اڑا دی۔ یہاں کے اخباروں نے فیئر فیکس میں CIA کے سربراہ کے ساتھ بدری ناتھ اور دوسرے افسروں کی موت کی خبر چھاپی تھی۔ ہم سب کا خیال تھا کہ وہ تمہارا ہی کام ہو سکتا ہے۔ میں نے لندن سے فون کر کے اول خان کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اول خان نے وہ گفتگو غزالہ اور سلطان شاہ سے پوشیدہ رکھی تھی، اس لیے اس کا وہ سوال حق بجانب تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز کے بعد بدری ناتھ ہمارا آخری نشانہ تھا۔ حالات کچھ ایسے سازگار ہوتے چلے گئے کہ ہم نے اس کے ساتھ CIA والوں کو بھی اڑا دیا۔ وہ لوگ تفتیش کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم وہاں سے فوراً نہ نکلے ہوتے تو اب تک پھنس چکے ہوتے۔ تم بھول رہے ہو۔ ویرا نے میری تصحیح کی۔ ڈیوڈ اسٹارز اور بدری ناتھ کے درمیان نک موڈلے کو بھی ٹھکانے لگایا کیا تھا۔ اب اس کی چھٹیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ واہ، وہ خبیث بھی مارا گیا؟ اول خان خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے بارے میں ابھی تک کہیں سے کوئی سن گن نہیں ملی۔ بس یہ معلوم ہے کہ وہ باہر گیا ہوا ہے، اسے گم شدہ تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی لاش اب تک دریائے ہڈسن کی مچھلیوں کی خوراک بن چکی ہوگی۔ اسے ویرا نے اپنے دستے خاص سے مشینی سولی پر ٹانگا تھا۔ تم 1.5 آدمی وہاں اس قدر خون ریزیاں کرتے پھر رہے تھے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ سلطان شاہ نہ جانے مزید کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات درمیان ہی سے اچک لی۔ تم شر انگیزی سے باز نہیں آؤ گے؟ یہ تم 1.5 آدمی کی منطق کہاں سے نکال لائے؟ میرے تیور دیکھ کر سلطان شاہ بوکھلا گیا۔ میرا مطلب تھا کہ ویسے تو تم 2 ہی تھے، لیکن گواہی کا کوئی چکر ہوتا تو تم 1.5 ہی رہ جاتے۔ وہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے نا۔ اگر تم اپنی زبان اور کھوپڑی پر قابو نہیں رکھ سکتے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ کچھ اہم باتیں طے کر کے ہمیں آرام بھی کرنا ہے۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت طویل اور مسلسل سفر سے آئے ہیں۔ اس وقت تمہاری چھیڑ چھاڑ کسی بدمزگی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ میں محتاط رہوں گا۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے وعدہ کر لیا۔ میں کنکھیوں سے دیکھ چکا تھا کہ سلطان شاہ کی زبان سے 1.5 آدمی کا ذکر سنتے ہی ویرا کے تیور خراب ہو گئے تھے۔ اگر میں بر وقت دخل اندازی نہ کرتا تو ویرا سلطان شاہ پر برس سکتی تھی۔ میری سرزنش کے نتیجے میں ویرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں یہاں کے حالات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اول خان کو یاد دلایا۔ مجھے لندن ہی سے یہ فکر لاحق تھی کہ اول خان کے آدمیوں نے ہمارے فلیٹ کے پاس کن مشتبہ افراد کو منڈلاتے دیکھا تھا۔ سلطان شاہ کی واپسی کے بعد سے میرے 2 آدمی مسلسل اس فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اول خان بتانے لگا۔ سلطان شاہ نے میری ہدایت کو نظر انداز کر کے راہ کے 2 مقامی انفارمرز کو گھٹنے توڑ کر جب سے معذور کیا ہے۔ حالات نے نئی کروٹ لی ہے۔ وہ دونوں بارسوخ سرکاری اہلکار ہیں اور اسی وجہ سے ضمانت پر رہا ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔
میرا خیال ہے کہ انہی کے کچھ آدمی بدلہ لینے کے لیے تمہارے فلیٹ کے قرب جوار میں منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ غزالہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا، میں تمہیں ہراساں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 روز پہلے میرے آدمیوں نے یہاں 2 مشکوک آدمیوں کو منڈلاتے دیکھا تھا، وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر گھٹنوں سے معذور ہو جانے کے باوجود ان کا گھمنڈ خاک میں نہیں ملا ہے تو میں ان کا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ مجھے صرف تمہاری اجازت درکار ہوگی، سلطان شاہ نے مجھ سے کہا۔ تمہاری یہی خود سری نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جب اول خان نے تمہیں کسی مہم جوئی سے روکا ہوا تھا تو تمہیں ان کا رخ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ وہ تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اول خان نے دن رات ایک کر کے نیچرل انفارمیشن سیل کو توڑا تھا۔ ان کے لیے کام کرنے والوں کی گرفتاری بھی آسان نہیں تھی۔ بعد میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر قیدیوں سمیت وہ کیس پولیس کو منتقل کرنا پڑا اور وہاں سے وہ دونوں رہا کر دیے گئے۔ تم یہاں نہیں تھے، مگر میں نے دیکھا تھا کہ اس واقعے نے اول خان کو کس قدر مایوس اور بد دل کر دیا تھا۔ میں صرف اول خان کی اشک شوئی کے لیے ان کے پیچھے گیا تھا۔ اگر ان کے 2 آدمی یہاں تک پہنچے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے جانے والے حملے میں تمہارے ملوث ہونے کا سراغ لگا چکے ہیں۔ تم پر کہیں بھی وار کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ دیکھا جائے گا، میں ان حرام زادوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ وہ ہیں کون لوگ؟ ویرا نے اس گفتگو میں پہلی مرتبہ حصہ لیتے ہوئے پوچھا۔ گریڈ 17 اور 18 کے سرکاری افسر ہیں، انتہائی اوباش اور رنگین مزاج ہیں۔ انہی چکروں میں وہ انڈین ہائی کمیشن کی دعوتوں میں جاتے تھے، جہاں وہ راہ والوں کے نیچرل انفارمیشن سیل کے چنگل میں پھنس گئے۔ اول خان نے وضاحت سے بتایا، راہ والے ان کے کسی کام نہیں آ سکتے اور نہ اس گریڈ کے افسر ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ویرا نے اعتراض کیا، آخر ان کے اثر و سوق کا وہ کون سا ذریعہ ہے جو ان کی رہائی میں مددگار ثابت ہوا؟ میں ابتدا ہی میں ویرا کے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اس کی جرح میں بالکل مداخلت نہیں کی۔ خاموش بیٹا اس کی اور اول خان کی باتیں سنتا رہا۔ اگر مجھے مزید 2 دن مل جاتے تو میں ان سے سب کچھ اگلوا لیتا۔ مجھے یقین کی حد تک شبہ ہے کہ وہ دونوں مقامی ڈرگ مافیا کے کارندے ہیں۔ ان کے پشت پناہی کرنے والوں ہی نے ان کی رہائی کا بندوبست کرایا ہوگا۔ ایسے لوگ اعلیٰ افسران اور طاقتور مقامی وڈیروں، جاگیرداروں وغیرہ سے گہرا میل جول رکھتے ہیں۔ اول خان نے مزید تفصیل میں جاتے ہوئے کہا، شاید انہی کے اما پر یہ کیس پولیس کو دیا گیا تھا۔ مقامی ڈرگ مافیا؟ ویرا نے مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ بات اسی نقطے پر آ گئی ہے جو جہاز میں ہماری گفتگو کا موضوع تھا۔ یہ مافیا اس ملک اور سسٹم کی سب سے بڑی دشمن ہے، کسی کو اپنے مفاد کے خلاف نہیں چلنے دیتی۔ اس نے خاموش ہو کر سگریٹ سلگائی، پھر اول خان کی طرف متوجہ ہوگی۔ تم کو کیسے شبہ ہوا کہ وہ کسی ڈرگ مافیا کے کارندے ہیں؟ وہ جن کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بڑی رشوتیں لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں متوسط بلکہ غریب دیہی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے ٹھاٹ بھاٹ رئیس سادوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ انہیں یہ پیسہ ایسے ہی لوگ دے سکتے ہیں جن کی اندھی آمدنیاں ہوں، ان کے عہدے غیر اہم ہیں، پھر کوئی ان پر پیسہ کیوں لوٹا رہا ہے؟ ویرا بال کی کھال نکالے جا رہی تھی۔ سلطان شاہ خوش تھا کہ ویرا نے اس معاملے میں گہری دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اول خان کو لاجواب پا کر میں نے زبان کھولی۔ بظاہر ان کے عہدے غیر اہم ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اسمگلر ہے، ان کی بے خبری میں ان سے کوئی بڑا فائدہ اٹھا رہا ہو، یا کسی اسمگلر کی سرمایہ کاری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں عمر بھر اسی گریڈ اور عہدے پر نہیں رہیں گے، وہ ترقی پا کر کہیں بھی پہنچ جائیں، اپنے محسن یا محسنوں کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ایسے زرخرید افسر ہمیشہ بہت کام آتے ہیں۔ مجھے تمہاری کسی بات پر شبہ نہیں تھا، ویرن سگریٹ کا دھواں فضا میں اگل کر اول خان سے کہا۔ جہاز میں ہم یہی باتیں کر رہے تھے، ہم دنیا بھر میں اپنے دشمنوں کو مارتے پھر رہے ہیں، مگر اپنی آستین میں پنپنے والے دشمنوں کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ میں یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ سلطان شاہ کے ہاتھوں معذور ہونے والوں کے بارے میں تمہارے شبہات کس حد تک درست ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم جہاز میں بات کر رہے تھے اور جہاں ہمارے لیے وہی کام تیار تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، اگر آج کی رات مجھے گہری نیند آ گئی تو کل سے میں میدان میں آ جاؤں گا۔ سلطان شاہ کے بعد اب تم خود ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرو گے؟ اول خان نے بوکھلا کر پوچھا۔ وہ چچورے لوگ ہیں یار، کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہے کہ تم ان پر اپنا وقت برباد کرو۔ وہ آئزک بیل سے زیادہ چچورے نہیں ہو سکتے۔ ہم یہاں تھے تو وہ نیو یارک سے فون پر ہمیں گیدڑ بھبکیاں دیتا رہتا تھا، وہاں پہنچے تو وہ تیسرے درجے کے کسی چور کی طرح ہم سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ گیپ کا ہے۔ اسے اچانک ہی وہ معاہدہ یاد آ گیا۔ میں نے تمہاری ڈی کوڈ کی ہوئی تحریر اپنے کمانڈر کو بھجوا دی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں ہے کہ امریکہ جیسی جمہوری ریاست میں صدر کسی فرد یا تنظیم کے ساتھ ایسا مجرمانہ معاہدہ کر سکتا ہے۔ پھر تم بھی اسے بھول جاؤ۔ مشکل یہی ہے کہ امریکہ کی ساکھ کی وجہ سے کسی کو اس کا اصل چہرہ نظر نہیں آتا۔ واٹر گیٹ اور اس جیسے کئی اسکینڈل آج امریکی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، تم برا مان گئے، مجھے تمہارے جذبات کا پورا احساس ہے۔ تم نے اپنے ہر سکھ کو تج کر اور بھیانک خطرات مول لے کر ان کاغذوں تک رسائی حاصل کی ہوگی۔ ان پر بے اعتباری سے تمہیں ضرور دکھ ہوا ہوگا، مگر میں نے تمہیں صحیح صورتحال بتا دی۔ میجر چنجوا کے بھیجے ہوئے 5 اصل کاغذ
میرے پاس محفوظ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں کوئی بھی جھٹلانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا۔ تم چاہو تو اب ان تمام کاغذوں کو آگ لگا سکتے ہو۔ اول خان اپنی جگہ چھوڑ کر میرے برابر میں آ بیٹھا۔ تم زندگی کی بدترین حقیقتوں سے روبرو لڑنے والے سپاہی ہو۔ تمہیں اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی طرف سے بے اعتباری کے اظہار سے ہمارے کام کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ویران لکما دیا، ہم نے گیپ کا مسودہ کسی انعام یا عزت افزائی کے لالچ میں حاصل نہیں کیا تھا۔ اسے متعلقہ لوگوں تک پہنچانے کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا۔ وہ جو چاہیں کریں۔ یہ وہ لا تعلقی ہے جو اجتماعی روپ دھار لے تو ایک ڈراؤنا روگ بن جاتی ہے۔ میں تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے یاد دلایا، اسے تم نے ہمارا بنیادی مرض قرار دیا تھا نا، اور اب خود اسی میں مبتلا ہو رہی ہو۔ یہ ایک مختلف معاملہ ہے۔ ویرا نے مدافعانہ لہجے میں کہا، گیپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے ملک کے بارے میں امریکہ کے گندے عزائم سے شاید ساری دنیا واقف ہے۔ وہ زبانی باتیں ہیں، ایک ٹھوس دستاویزی ثبوت کے ساتھ امریکہ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ایک آدمی کے سوادید پر نہیں چھوڑا جا سکتا، خواہ وہ آدمی اسپیشل ٹاسک فورس کا نیک نام سربراہ ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ گیپ صرف پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ نہیں ہے، اس میں ایران اور افغانستان کا بھی ذکر ہے، جبکہ اس کی روح اسلامی دنیا کی بدترین مخالف ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایسی اہم دستاویز کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اجازت دو کہ میں وہ 5 اصل کاغذ اپنے سربراہ کو بھیج دوں۔ وہ مجھ سے زیادہ ایماندار اور محب وطن ہے۔ وائٹ ہاؤس کے لیٹر پیڈ پر ٹائپ کیے ہوئے اصل دستخطوں اور مہروں والے وہ کاغذ مسترد نہیں کیا جا سکتے۔ میرے لیے ان کاغذوں کی رازداری اسی وقت تک ضروری تھی جب تک ہم دونوں امریکہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب تم جس طرح چاہو انہیں استعمال کر سکتے ہو، مگر یہ یاد رہے کہ ان کاغذوں کا اختلاف میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا۔ وہ استعمال نہ ہوں تو واپس مجھے مل جانے چاہیے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اول خان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا، ایسا نہ ہو کہ گیپ کا اصل مسودہ نیچرل انفارمیشن سیل کے مجرموں کی طرح ایس ٹی ایف کی تحویل سے کسی اور کے پاس جائے اور وہاں سے غائب کر دیا جائے۔ غزالہ نے اندیشہ ظاہر کیا، سب سے بڑا خطرہ یہی ہو سکتا ہے۔ میں نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی۔ اول خان بے بسی سے چانے اچکا کر بولا، تم بھول رہے ہو کہ اسپیشل ٹاسک فورس اپنی جگہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ گیپ کی بنیاد پر کسی اجلاس یا اجتماع کی ضرورت پیش آئی تو یہ کام دفتر خارجہ یا کوئی اور مرکزی محکمہ انجام دے گا۔ ہمارا سربراہ مسودہ متعلقہ لوگوں کو پہنچا دے گا، آخری فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کریں گے، بعد میں ہم ان سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکیں گے۔ یعنی بے بس سوچائیں کہ غزالہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، گیپ کے اصل مسودے اور میرے ڈی کوڈ کیے ہوئے متن کو اول خان نے غزالہ اور سلطان شاہ سے پوشیدہ نہیں رکھا تھا۔ میری کارکردگی سے آگاہ کرنے اور اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے اس نے ان دونوں کو اعتماد میں لیا تھا۔ غزالہ کے سوال اور اول خان کے جواب پر ہمارے درمیان ایک طویل بحث شروع ہو گئی۔ مسئلے کے سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ گیپ کی بنیاد پر صرف اور صرف سرکاری سطح پر ہی کوئی احتجاجی کارروائی ہو سکتی تھی، انفرادی طور پر ہم اسے کہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ وہی فیصلہ ہوا جو ہونا تھا، یعنی گیپ کے بارے میں اول خان کو پورا اختیار دے دیا گیا۔ اس بحث میں بعض ایسی باتیں بھی سامنے آئیں جو سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی۔ پہلا اور قوی امکان یہی تھا کہ امریکی حکومت گیپ کو اپنے سرکاری دستاویز تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیتی۔ اس طرح وہ بہت سی وضاحتوں اور تلخیوں سے اپنا دامن صاف بچا سکتے تھے۔ گیپ کے وجود اور گمشدگی کا قصہ نیو یارک اور واشنگٹن کی فائلوں میں دفن ہو کر رہ جاتا۔ سرکاری رازوں کے قانون کے تحت مقررہ مدت گزرنے کے بعد وہ دستاویز کبھی منظر عام پر آتی تو قصہ پاری نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو چکی ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا فرق پڑتا کہ امریکہ پاکستان کے خلاف سرکاری سطح پر سے ہونی مفادات کو پروکار لانے میں محتاط ہو جاتا۔ دوسرا اور مہم سا امکان یہ تھا کہ وہ امریکہ سے ایک اہم سرکاری راز کی چوری پر زبردست احتجاج کر کے پاکستان کے اعتراضات کو یکسر مسترد کر دیتے اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر دیتے کہ گیپ کے ساتھ اسے چرانے والے مجرم کو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ یہ امکان کمزور اس وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ ایسی صورت میں وہ ایک بھڑکتا ہوا عالمی اسکینڈل بن جاتا جسے دنیا بھر کے اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں زبردست تشہیر ملتی۔ اس تشہیر کے نتیجے میں امریکہ کو صرف رسوائیاں ہی مل سکتی تھیں، وہاں کی کوئی بھی حکومت ذلت کے اس توق کو اپنے گلے کی زینت نہیں بنا سکتی تھی۔ ہم دونوں امارات کی پرواز پر دبئی اور کراچی کے درمیان سفر کے دوران میں شکم سیر ہو کر آئے تھے۔ گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ ان تینوں کے لیے کافی تھا۔ اول خان کے انکشاف کی روشنی میں غیر ضروری طور پر گھر سے نکل کر کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا۔ کھانے کی مختصر سے دور کے بعد اول خان رخصت ہو گیا اور ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے آئے۔ گھر پہنچتے غزالہ سے تخلیے میں میری ملاقات ہو چکی تھی، مگر وہ شدید جذباتی ابال کے نازک لمحات تھے۔ وہ اچانک مجھے اپنے روبرو دیکھ کر شادی مرگ کسی کیفیت سے دوچار تھی۔ اپنی گزشتہ تنہائی اور پھر میری رفاقت کے بھرپور یقین سے
اس کے دل پر ایسی رکت طاری تھی کہ وہ میرے وجود کو چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے مسرت امیز موتیوں کی شفاف لڑیاں بہاتی رہی اور کوشش کے باوجود کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لا سکی۔ دوسری طرف میں خود اپنی پشیمانی میں گھرا ہوا تھا اور اپنی شرمساری مٹانے کے لیے غزالہ کی دلجوئی کی کوشش میں مصروف تھا۔ ہمارے وہ لمحات خاموش مگر سرگرم وفاؤں کی تجدید میں بہت تیزی سے گزرے تھے اور ہم ذرا سی دیر بعد ہی ویرا اور سلطان شاہ کی محفل میں شریک ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد اپنی خوابگاہ کے تخلیے میں غزالہ پرسکون تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں بہت کچھ تھا جو میرے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر میں نے اسے چھیڑنے میں پہل نہیں کی۔ وہ کچھ کہتی تو اس کے جواب میں میرے پاس بہت کچھ مواد موجود تھا۔ مجھے ندامت کے ساتھ یہ اعتراف ہے کہ میں نے اپنی عزیز جان غزالہ کے اطمینان کے لیے امریکہ کے سنگین تجربات میں مبالغہ امیزی سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ بستر پر میرے قریب بیٹھ کر سر جھکائے کہہ رہی تھی، بے کیف شب و روز یہی سوچتے گزر رہے تھے کہ آپ کا کام بڑا ہے اور سفر بہت طویل، شاید آپ کی واپسی مہینوں سے پہلے نہیں ہو سکے گی۔ آدمی ہر طرف سے خون آشام دشمنوں کے نرغے میں آیا ہوا ہو تو اسے اپنی ذات سے آگے کچھ سوچنے کی مہلت نہیں ملتی۔ میں نے پیار سے اس کی ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگتا تھا کہ کہیں مجھے تم سے ہزاروں میل دور اپنے کسی ناگہانی انجام سے دوچار نہ ہونا پڑ جائے۔ اس نے گھبرا کے میرے ہونٹوں پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک ڈرونا خواب تھا جو گزر گیا، اب اپنے منہ سے ایسی بدفعل نہ نکالے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ تھیں۔ سلطان شاہ جب سے آیا تھا رو رو کر آپ کی سلامتی کے لیے گڑگڑاتا رہتا تھا۔ اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، اسے معلوم ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ وہ اسٹریچر پر گھر آیا تو میں اسے دیکھ کر لرز اٹھی تھی۔ اسے صرف میری ہی فکر تھی، یا وہ ویرا کو بھی یاد کرتا رہتا تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر درمیان میں سوال کیا، امریکہ میں آپ دونوں ایک جان دو قالب تھے۔ میں خود بھی آپ کے بارے میں سوچتی تھی تو ویرا خود بخود میرے ذہن میں موجود ہوتی تھی۔ اسے بلایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس سے حسد محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے آپ سے اتنے قریب تھی کہ میرے لیے بھی آپ دونوں کے لیے الگ الگ کچھ سوچنا ممکن نہیں تھا۔ عورت محبت کے بارے میں بہت چھوٹے دل کے مالک ہوتی ہے، جسے اپنے دل میں بسا لیتی ہے اس کے ساتھ کسی اور کا نام گوارا نہیں کرتی، وہ اس کے لیے گالی بن جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے دل کو ٹھیس لگتی ہوگی، مگر تمہارا یہ حسد بے بنیاد تھا۔ میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں، جان جوکھوں کا کام کرنے گیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، اس کے رخساروں پر خفیف سے گڑے نمایاں ہو گئے۔ مجھے سب معلوم تھا، میں یہاں بیٹھ کر اپنی چشمے تصور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر میں دل کا کیا کرتی؟ میں آپ کو کوئی الزام نہیں دے رہی، اپنے دل کی بے امانیاں بتا رہی ہوں۔ وہ کراچی میں بیٹھ کر اپنے چشمے تصور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے ان الفاظ کی چبھن نے مجھے مضطرب کر دیا۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ تم کیا دیکھ رہی تھی؟ پاگل پن کی باتیں تھیں۔ اس نے ہنس کر مجھے ٹال دیا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مجھے معلوم تھا کہ آپ دونوں اپنی اپنی حفاظت کے خیال سے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہیں، مگر دل بہکاتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ مجھے ٹوٹ کر چاہتے ہیں تو کیا ہوا؟ ویرا بہت تیز و ترار لڑکی ہے، میرے سامنے آپ کو ستانے سے باز نہیں آتی تو امریکہ میں آپ کو آپ کے حال پر کیسے چھوڑ دے گی؟ یہاں اسے فرصت میسر ہوتی ہے، وہاں وہ بھی ہر وقت مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں تمہارے ذہن میں ان خرافات کو کیسے جگہ مل رہی تھی۔ اس کی باتوں میں چھپی ہوئی میٹھی میٹھی سی کسک مجھے اندر سے بے چین کیے دے رہی تھی۔ میرے دل کے کسی گوشے میں سب سے بڑا خوف یہی چھپا ہوا تھا کہ وہ آپ کو یہاں سے امریکہ لے گئی ہے، جہاں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں دل بیٹھنے لگتا تھا کہ آپ سے اپنے پرانے رشتے استوار کرنے کے لیے وہ آپ کے گرد مکڑی کی طرح ایسا خوفناک جال بن دے گی کہ آپ کے لیے امریکہ سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا اور آپ اس کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ میں عمر بھر یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ وہ رفتہ رفتہ آپ کے دل و دماغ پر ایسا جادو چلائے گی کہ میرا خیال تک آپ کے ذہن سے نکل جائے گا اور وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ غزالہ، تم کیسی خوفناک باتیں سوچ رہی تھی؟ تمہارا دماغ تو شیطان کا کارخانہ بنا ہوا تھا۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہی تو ہوتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے میری گرفت میں جنبش کرنے کی کوئی کوشش تک نہیں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی درندے سے پیچھا چھڑانے کے بعد میری پناہ میں آ کر پرسکون ہو گئی ہو۔ دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے آپ دونوں لوٹ آئے ہیں۔ اس وقت میرا سر غرور سے بلند ہے۔ مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ میں کیسی بری بری باتیں سوچتی رہی تھی، لیکن میں کیا کروں، خیالوں پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ آتے ہیں تو بس آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ رات کی اندھیری تنہائیوں میں یہ وسوسے آسیبی روپ دھار کر مجھے ستاتے تھے۔ میں یہ باتیں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ سلطان شاہ میرا بہت ہمدرد ہے، مگر میں اس سے بھی یہ باتیں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آپ کو اپنی نادان سوچوں کے بارے میں بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ غزالہ سادگی میں اپنا حال دل بیان کر رہی تھی اور میں اس سے اپنی مدافعت کی نرم سی لفظی لڑائی لڑ رہا تھا، مگر دل ہی دل میں غزالہ کی ان باتوں سے ہلکا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔
اس نے ماں باپ اور بھائی کے بعد روئے زمین پر صرف مجھے چاہا تھا، اپنی زندگی مجھے سونپتی تھی، میری ذات کو اپنی ہر سوچ کا مرکز اور محور بنا دیا تھا۔ یہ اس چاہنے والی کا وجدان تھا جو اسے کراچی میں بیٹھے بیٹھے لندن اور نیو یارک کی خبریں دے رہا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ خود غزالہ کو اپنی ان خام خیالیوں پر اعتبار نہیں تھا، وہ اپنی سادگی اور معصومیت سے میری خود نجات کی راہ تجویز کرتی جا رہی تھی۔ مجھے تمہاری تنہائی کے کرب کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ دن گزر گئے، ان برے اور ڈراؤنے خیالوں کو بھول جاؤ، اچھی باتوں سوچو تاکہ ایسے وسوسے بچھو کے ڈنگ کی طرح ہمارے ذہنوں میں کسی بدگمانی کا زہر نہ پھیلا سکیں۔ چند روز میں تم خود ہی بہتر ہو جاؤ گی۔ آپ کو دیکھتے ہی میں بہتر ہو چکی ہوں، اب ان گزری ہوئی باتوں کا ذکر نہیں کروں گی۔